بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹ اوپینین کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرا تعلق چونکہ شعبہ تعلیم سے ہے اور میں گائے بگائے مختلف سکولز کو، ادارہ جات کو وزٹ کرتا رہتا ہوں، اور اس وزٹ کے دوران اکثر اساتذہ سے اس بابت بات ہوتی رہتی ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے۔ بچوں کو تعلیم تو دی جائے لیکن ساتھ میں انہیں بہترین شہری بنانے کے لیے اخلاقی تربیت کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو اس بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اساتذہ کرام کا ایک سوال فوراً سے سامنے آتا ہے کہ کیا بہترین اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ بچوں کو اخلاقی تربیت سے اس طرح آراستہ کیا جائے کہ وہ ایک بہترین اور مفید شہری بن سکے، کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کی جائے۔ تو ہمارے یہاں اس وقت جو رائج صورتحال ہے وہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی غلط کام کو گناہ سے جوڑتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا گناہ ہے، کسی کو برے نام سے پکارنا گناہ ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہے، اور وہ پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو برے کام ہیں، یہ جو ساری برائیاں ہیں، یہ سارے کی ساری گناہ ہیں اور شریعت میں ان پر آپ کو سزا جو ہے وہ آپ پر نافذ کی گئی۔ آپ اگر یہ ساری برائیوں میں سے کوئی ایسا کام کریں گے تو آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی انہیں اس چیز پر ترغیب دیتے ہیں کہ کسی بھی برائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر برائی گناہ ہے اور گناہ جو ہے اس پر ایک سزا جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو کسی بھی اخلاقی برائی کو فی الواقع برائی سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے چاہے اس پر سزا ملے نہ ملے، چوری کرنا بری بات ہے چاہے اس پر سزا ملے نہ ملے، کسی کا حق مارنا، کسی کو برے نام سے بلانا، کسی کو گالی دینا، یہ بری بات ہے، یہ اخلاقی طور پر ایک برا عمل ہے۔ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس زمرے کے بنا بھی بری بات ہے۔ آپ کو شراب پینے سے، زنا کرنے سے، کسی کا حق مارنے، ڈاکہ ڈالنے سے، کسی کی جان لینے سے شریعت جب منع کرتی ہے تو وہ اس پر آپ کو سزا سناتی ہے کہ یہ اس طرح کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ یہ سارے کام کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جب تک شریعت میں شراب کو بالکل کلیئر کٹ منع نہیں کیا گیا تھا تب بھی معاشرے میں شراب پینا جو ہے وہ برا ہی سمجھا جاتا تھا، اور وہ برائی تھی۔ جب تک چوری پر ہاتھ کاٹنے کی حد ڈکلیئر نہیں کی گئی تھی شریعت میں، تب بھی چوری کرنا بری بات۔ تو یہ دوسری طرح کے لوگ جو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام برائیوں کو برائیاں ڈکلیئر کرتے ہوئے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ برائی چاہے گناہ کی شکل میں شریعت نے کلیئر کر دیا ہے یا نہیں کیا، پھر بھی برائی برائی ہے، آپ اس سے بچیں۔ تو یہ دونوں طرح کی جو ہماری ذہنیت ہے وہ اس معاشرے میں موجود ہے۔ پہلی طرح کی جو ذہنیت ہے وہ چونکہ ہمارے ملک کا پس منظر ایک مسلمان ملک کا ہے تو یہ تھوڑی پریویل کرتی ہے، یہ زیادہ نظر آتی ہے آپ کو، لوگوں کو آپ اس کے حق میں بولتا ہوا بھی پائیں گے۔ میرے اساتذہ بھی اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کو بتایا جائے کہ جھوٹ بولنے سے گناہ ملتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو اسی طرح بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری طرف والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ چیزوں کو جوڑ کے سارا کچھ سمجھانا شروع کر دیں گے تو وہ ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ اس ناراضگی سے بغاوت کا اظہار کر دے گا، وہ اسے اپنی پسند ناپسند کے مطابق دیکھنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر آپ بچے کو یہ بتا دیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو آپ کو دوسروں کی نظر میں برا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، گناہ کی سزا تو آپ کو آخرت میں ملے گی۔ اور اگر بچہ صرف جھوٹ کو بطور گناہ ہی لیتا رہے گا تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آخرت کے انتظار میں چیزوں کو لے جائے گا، اور وہ اس چیز پہ جو
اس کا اخلاقی پہلو ہے جھوٹ بولنے کا، اس کو اگنور کرنا شروع کر دے۔ تو جب ہمارے اساتذہ سے یا دوست احباب سے اس بابت بات ہوتی ہے، جب ہم اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے، اخلاقی طور پہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کوئی لائے عمل تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو بھی تعلیمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، وہ اس چیز پر مصر نظر آتے ہیں کہ بچوں کو اخلاقی برائیوں میں گناہ کی جو تخصیص کرنا ہے وہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کہ بچے اس کو گناہ سمجھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن میں اپنی رائے میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ کوئی بات کروں یا میں اپنا کوئی اس پہ اپنی رائے دوں تو وہ یہ ہے کہ بچوں کو گناہ ثواب ضرور بتایا جائے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ کسی بھی گناہ کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، لیکن وہ ناراضگی جو ہے اس کی سزا ہمیں زیادہ تر آخرت پر موقوف کی گئی ہے۔ تو چونکہ بچے اس چیز کو ایک لمبی مہلت کے طور پہ بھی لیتے ہیں کہ آپ جھوٹ تو بول لیتے ہیں اور جھوٹ کی سزا آپ کو آخرت میں ملے گی، تو وہ بعض اوقات اس فیصلے کرنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ بولا جائے یا نہ بولا جائے، اور وہ جھوٹ بول لینے کو پریفر کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ جھوٹ بولنے سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ میلی ہو جاتی ہے، آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو آپ کا ضمیر ہے، وہ آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا چوری کرنے سے ہاتھ کاٹنے کی سزا اگر نہ بھی ملے، آپ کو چوری کرتے ہوئے کسی نے نہیں بھی دیکھا کہ آپ کو اس کی سزا ملے، پھر بھی چوری کرنا بری بات ہے۔ اور اگر سزا نہ ملنے کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کوئی گناہ نہیں، تو یہ بھی ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو اخلاقی طور پر جب ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی جائے تو بچوں کو اخلاقیات کا درس کچھ اس طرح دیا جائے کہ شریعت نے جن برائیوں کو گناہ گنا ہے، بے شک وہ گناہ ہے، لیکن وہ برائیاں فی الواقع برائیاں بھی ہیں۔ وہ اخلاقی پہلو جو ہیں وہ انسان کی شخصیت کو میلا کر دیتے ہیں۔ ان کی آخرت میں سزا تو ضرور ہوگی، دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں کی سزا موجود ہے، جیسے چوری کرنے پہ آپ کو جیل ہو سکتی ہے، کسی کا حق مارنے پہ آپ کو جیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہی ہے جب آپ کے اس برائی پہ کوئی گواہ وغیرہ موجود ہوتا ہے۔ کئی طرح کی صورتحال ایسی بھی ہوتی ہیں جب کسی برائی کے موقع پر، کسی اخلاقی برائی کے موقع پر کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی چوری کرنا بری بات ہے، تب بھی چوری کرنا ایک جرم ہے، تو جرم کی سزا سے ڈر کے اس سے باز رہنا ایک الگ چیز ہے، جرم کو جرم سمجھتے ہوئے اس سے باز رہنا یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جن جرائم کی سزائیں سنا کے ان سے باز رہنے کے متعلق بات کی ہے، وہ ساری کی ساری بات سرکشوں کے لیے، کہ جو سرکشی اختیار کرتا ہے، کہ جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، جو چوری کرتے ہوئے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ چوری کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ سزا بطور ڈر رکھ دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی چوری کرتے ہوئے یہ ذہن میں بات آنے پہ کہ چوری ایک بری بات ہے، اخلاقی طور پہ یہ میری شخصیت کو میلا کر دے گی، اور وہ اس سے باز آ جائے، یہ سب سے بہتر بات ہے۔ ناظرین، اسی بات پہ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کی رائے اور آپ کی سجیشنز کا انتظار رہے گا۔ آپ اگر مزید اس طرح کی ویلاگز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز موصول ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔